Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. فیمیلز میں ہر مہینے جو مینسٹرول سائیکل کا جو عمل ہوتا ہے، پیریڈس کا جو عمل ہوتا ہے، اس میں اووریز جو ہے وہ ایک خاص ہارمون پروجیسٹرون ریلیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے یوٹرس کی جو انٹرنل لیئر ہوتی ہے اینڈومیٹریل وہ تھک ہونے لگتی ہے، اور یہ ایک نارمل پروسیس ہے جو کہ ہر مہینے ہوتا ہے، جو کہ اووریز سے آنے والے ایگ کو فرٹیلائز کرنے کے لیے اور بیبی کو ایک گروتھ کا جو ماحول دینے کے لیے ایک طرح سے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اگر اس دوران فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ بیبی کنسیو کر لیں اور وہ پریگننٹ ہو جائیں تو یہ تھکنس برقرار رہتی ہے ڈیلیوری کے ہونے تک، لیکن اگر وہ بیبی کنسیو نہ کریں اور پریگننسی نہ ہو تو یہ وال جو ہے وہ پیریڈز کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک نارمل پروسیس ہے، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں اینڈومیٹریوسس کی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں یوٹرس یعنی جو بچہ دانی ہے اس کی اندرونی جو لائننگ ہوتی ہے وہ یوٹرس کے علاوہ باہر کی طرف بڑھنے لگتی ہے، تو اسے اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں۔ جب یہ لائننگ یوٹرس سے باہر کی طرف بنتی ہے تو اسے ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اور یہ ہر مینسٹرل سائیکل کے بعد جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے آس پاس کے جو دوسرے آرگنز ہیں ان کو بھی متاثر کرنے لگتی ہے، جیسے کہ فیلوپین ٹیوبس وغیرہ کو، انٹسٹائن یعنی بڑی اور چھوٹی آنت وغیرہ، اور اس کے اندر بلڈ کی جو ایک تھیلی سی بننے لگتی ہے جس سے اووری میں بلاکیج ہو جاتا ہے اور اس سے بانجھ پن یا انفرٹیلیٹی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس ہونے کی کوئی خاص عمر نہیں، یہ کہ لائف میں ہونے والے فرسٹ پیریڈ سے لے کر مینوپوز کے دوران کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس کی جو پیشنٹ ہوتی ہیں ان کو ڈیورنگ پیریڈس اور ڈیورنگ اور آفٹر انٹرکورس پیلوک ریجن میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ڈیورنگ یورینیشن اور اسٹول پاس کرنے میں بھی پیلوک ریجن میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیریڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ لانگ ہوتے ہیں، ان کا ڈیوریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، بہت دن تک رہتے ہیں۔ بیبی کنسیو کرنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور کمپلیٹ انفرٹیلیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انہیں ڈائجسٹیو پرابلمس ہو جاتی ہیں، جیسے نوزیا فیلنگ ہوتی ہے، بدہضمی رہتی ہے، گیس بہت زیادہ بنتی ہے، اینزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، ایبڈومینل بلوٹنگ ہوتی ہے، اور یہ تمام سمٹمس جو ہیں وہ زیادہ تر ڈیورنگ پیریڈس یا ڈیورنگ مینسٹریشن سائیکل ان کے ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو اینڈومیٹریوسس ہے اور آپ کو پیلوک ریجن میں بہت شدید درد ہے، اور جتنا آپ کا جو پیریڈس کا جو آپ کا فلو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کی بلیڈنگ بڑھتی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا درد بھی بڑھتا جاتا ہے، اور آپ کے ایبڈومینل ریجن میں، یوٹرائن ریجن میں بہت شدید درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں اور ہپ ریجن میں بھی آپ کے بہت زیادہ درد ہے، اور بالکل آپ کو جیسے الیکٹریکل شاک لائک پین ہوتے ہیں، وامٹنگس ہوتی ہیں، درد جو ہے وہ آپ کا باڈی کے دوسرے حصوں کی طرف بھی پھیل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ سیمیسی فیوگر 200 میں 5 قطرے صبح اور رات کو 1/4 کپ پانی میں ڈال کر پئیں۔ اگر آپ کو اینڈومیٹریوسس ہے اور آپ کو بہت زیادہ شدید درد ہے پیلوک ریجن میں، اور کنٹینیو آپ کے پین ہوتا ہے، بیچ میں رکتا نہیں ہے، بالکل لیبر لائک پین ہے، اور آپ کی کمر میں درد ہے، آپ کا جو بلیڈنگ ہے وہ اس کا پارشلی فلوئڈ اور پارشلی وہ کلوٹڈ ہے، اور درد اتنا شدید ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کا یوٹرس باہر آ جائے گا، آپ بہت زیادہ سیڈ اور ڈپریس ہوں، بات پہ آپ کو رونا آتا ہو اپنی تکلیف کی وجہ سے، اور یا پھر آپ کے پیریڈ جو ہیں بہت زیادہ اسکینٹی ہو رہے ہوں، یعنی بہت کھل کے پیریڈس نہیں ہو رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈیورنگ انٹر کورس بھی بہت شدید درد ہوتا ہو، تو پھر آپ اس کے لیے سبائنا 1 ml میں ہفتے میں ایک بار، اس کے 10 قطرے آپ نے پینے ہیں، دن میں ایک بار ½ گلاس آف واٹر میں، اور اس کے علاوہ آپ نے لینی ہے اس کے ساتھ سیپیا 30 میں دن میں 3 بار 5 قطرے آپ نے تقریباً 1/4 گلاس پانی میں پینے ہیں۔
اگر آپ کو اینڈومیٹریوسس جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ہے یوٹرس کے یا لیفٹ فیلوپین ٹیوب میں یا لیفٹ اووری میں ہے تو اس کے لیے پھر آپ تھوجا آکسیڈینٹلس 30 میں یوز کریں۔ اگر آپ بہت لمبے عرصے سے اینڈومیٹریوسس کا شکار ہیں اور آپ کو پین فل اور irregular پیریڈس ہوتے ہیں تو پھر آپ اوفورینم 30 میں یوز کریں۔ اگر آپ کو اینڈومیٹریوسس کی شکایت ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پین فل پیریڈس ہوتے ہیں، irregular پیریڈس ہوتے ہیں اور آپ کو ہارمونل ڈس آرڈر کی شکایت ہے تو پھر آپ فولیکیولینم 30 میں یوز کریں۔ میں نے آپ کو یہاں جتنی بھی میڈیسنز بتائی ہیں اینڈومیٹریوسس کے لیے انہیں آپ اپنی سمٹمس کے اکارڈنگ یوز کر سکتی ہیں اور اس کے جو میڈیسن کا جو یوز ہے اس کے رزلٹ کو فاسٹ کرنے کے لیے آپ کیلکیریا فلور 6x میں 4 ٹیبلٹس دن میں 3 بار استعمال کریں۔ کیلکیریا فلور باڈی میں سے کسی بھی قسم کی انوانٹیڈ گروتھ کو جو ہے وہ باہر نکالتی ہے، تو یہ آپ کی میڈیسن کے ساتھ ہیلپ کر کے آپ کے اینڈومیٹریوسس کو کم کرے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔